نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 45، 46 اور 47۔ کل کے درس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، ان کے صبر اور پھر صبر پر جو ان کو انعامات ملے ان کا ذکر تھا۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور آپ ذکر کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یہ تینوں اللہ کے نبی ہیں۔ ان پر بھی دنیا میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی یہی مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر و استقامت کو اختیار کیے رکھیں۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں دی جاتی ہیں، جو آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، اس پر آپ صبر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس طرح تکلیفیں پہنچائیں اور طرح طرح کے مظالم آپ پر ڈھائے گئے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، کئی تدبیریں کی گئیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا تو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، دور دراز علاقے شام اور فلسطین میں جا کر آباد ہوئے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا اور ساتھ حکم دیا کہ بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، تو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اور پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حکم ملا کہ اس کو میرے راستے میں قربان کر دیجئے، تو ان کے گلے پر چھری رکھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ تو جتنی آزمائشیں بھی آتی رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اور پھر ساتھ ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اپنے وقت میں انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اور پھر کتنی تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں راستے میں، انہوں نے ہر تکلیف اور پریشانی کو برداشت کیا۔ فرمایا اولی الایدی والابصار، کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے لوگ تھے۔ ہاتھ انسان کے لیے کام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جبکہ آنکھوں سے انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور پھر انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہی کچھ دماغ تک باتیں پہنچتی ہیں، اور پھر دماغ اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ آنکھیں علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتے ہیں کہ امام رازی اور کچھ دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں، یعنی قوت عملی اور قوت علمی۔ قوت عملی کا مظہر ہاتھ ہیں، کیونکہ تمام کام ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں، اور قوت علمی
آنکھوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر اور پھر غور و فکر کرتا ہے، اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے تو پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں قوت عملی اور قوت علمی کمال درجے کی تھی۔ عام انسانوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عقل و شعور اور فہم و فراست زیادہ عطا فرماتے ہیں، عملی لحاظ سے وہ بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے متعلق 2 دلائل بیان فرمائے۔ عصمت انبیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جاتا۔ فرشتے تو سارے ہی معصوم ہیں، مگر انسانوں میں یہ شرف صرف انبیاء علیہ السلام کو ہی حاصل ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبیوں سے یعنی انبیاء علیہ السلام سے بڑے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے، البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر تمام مفسرین کا، محدثین کا، محققین کا اور اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے وہ اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے، قصد کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر کسی نبی کے بارے میں ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی نبی ایسی بات سوچ سکتے ہیں، البتہ ان سے لغزش ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اس لیے لغزش پر بھی ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی لغزش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت انبیاء سے متعلق ایک دلیل یہ بیان فرمائی کہ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو ممتاز کیا ہے ایک خاص خصلت کے ساتھ، اور وہ خصلت کیا ہے؟ فرمایا ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کا گھر ہوتا ہے اور وہ کسی طور پر بھی کسی حال میں بھی اسے فراموش نہیں کرتے۔ عام آدمی کی پوری زندگی تو اکثر اوقات آخرت کی یاد سے خالی گزر جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھر فراموش کیے رہتے ہیں، مگر اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا دل ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا، انہیں ہمیشہ آخرت کے گھر کی فکر رہتی ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر گناہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ لوگ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کی یاد کیا کرتے تھے اور اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ اب جو بندے ہر وقت اس طرف رغبت رکھتے ہوں تو اس سے اس قدر ڈرنے، اس سے یعنی پروردگار عالم سے اس قدر ڈرنے والے ہوں تو پھر ان سے غلطی اور گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی آخرت کے گھر کی یاد ہی ان کی عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور ان کی سوچ وہی سوچ بن گئی جو انبیاء علیہ السلام کی سوچ ہوا کرتی تھی، تو پھر وہ بھی اس بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں پھر دنیا کے مال و دولت اور دوسری چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی،
پھر اگر زندگی میں ان کا کوئی ہدف ہوتا ہے تو بس یہی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور انہیں آخرت کے برے انجام سے بچا لیں۔ پھر ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی ہدف کے حصول کے لیے صرف ہوتا ہے اور ان کی تمام تر صلاحیتیں اسی مشن کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کو دیکھ لیا جائے، حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لیں کہ یہی مشن لے کر وہ اجمیر پہنچے۔ اجمیر اس زمانے میں ہندو راجپوتوں کا مرکزی شہر اور کفر کا گڑھ تھا۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو لاہور اس وقت تشریف لائے تھے جب یہ علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، لیکن حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو اپنا ٹھکانہ بنایا جو اس وقت مکمل طور پر کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر کوئی کاروبار کرنے کے لیے یہاں تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد اور مشن تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ منتخب کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس ذات میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت پاتے ہیں اسے نبوت و رسالت کے لیے خود منتخب فرماتے ہیں۔ نبوت کوئی کسبی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی شخص کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر یا کوئی ڈگری حاصل کر کے، کوئی کورس پاس کر کے یا کوئی ڈپلومہ کر کے یا عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے، زہد اور تقوی کے ذریعے سے نبوت کے منصب پر فائز ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی ہستی کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب نہیں کریں گے کہ جس سے قصد و ارادہ کے ساتھ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورۃ اعراف میں کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تم کو منصب رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور پھر تمہیں شرف تکلم بھی بخشا ہے، پس جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو پکڑ لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسالت و نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ ایسی شخصیات کا انتخاب ہوا کرتا ہے جن سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصمت انبیاء کو ثابت کیا ہے سورۃ النساء کی اس آیت سے، جس میں فرمایا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حالت میں بغیر کسی قید اور شرط کے ہر مسلمان پر مطلقاً فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں اور معبود برحق ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بحیثیت مالک فرض ہے، اسی طریقے سے اس آیت کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت رسالت فرض ہے۔ اگر نبی سے گناہ کا امکان ہوتا تو اس کی اطاعت اس طرح مطلقاً فرض نہ ہوتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی ہر قسم کی غلطی سے مبرہ اور پاک ہوتے ہیں، لہٰذا اس لیے ان کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، خوش طبعی کی بات فرما لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا حضور آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاح کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مگر میری زبان سے اس وقت بھی حق ہی نکلتا ہے۔ قاضی اور جج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لا تحکم بین الناس وانت غضبان، کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، مگر اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا فیصلہ ہر حالت میں ناطق ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے تنازع میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا، مگر اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا، تو یہ بھی عصمت انبیاء کی ایک دلیل ہے۔
اگر نبی سے عصمت کو اٹھا لیا جائے چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو تو پھر تو نبی پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا کہ نہ جانے فلاں بات اللہ کے نبی نے کس حال میں فرمائی ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا آپ کی غلطی ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، گناہ کا امکان نہیں ہوتا۔ وہ پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی ان کی پاکیزہ ہوتی ہے، صاف پاک ہوتی ہے، عصمت کی چادر ان پر پڑی ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔